بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حج 2025 کے لیے درخواستوں کی وصولی کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ 17 دسمبر 2024 کو بند کر دیا گیا ہے، یعنی 17 دسمبر لاسٹ ڈیٹ تھی، اور اس کے بعد جو کامیاب عازمین حج ہیں ان کے ناموں کا اعلان ویب سائٹ اور پاک حج ایپ پر کر دیا گیا ہے۔ اب جو دوسری قسط ہے جو کہ عازمین حج نے جمع کروانی ہے، پہلی قسط تو انہوں نے اپلیکیشن کے ساتھ ہی جمع کروائی تھی، دوسری قسط کے لیے جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 27 دسمبر ہے۔ 19 سے وصولی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ 27 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 27 دسمبر تک جو قسط جمع کروائی جائے گی وہ مبلغ 4 لاکھ روپے ہے، پاکستانی روپیز ہے، اور اس میں جو قربانی کے یا آپ نے ڈبل یا ٹرپل بیڈ جو ایکسٹرا لینے ہیں ان کے اخراجات علیحدہ سے ہیں۔ اختیاری جو ڈبل بیڈ ہے، یعنی کہ جو آپ نے اپنی مرضی سے ڈبل بیڈ لینا ہے، اس میں جو فی حاجی کے اخراجات ہیں وہ 2,59,000 روپے ہیں، اور جو ٹرپل بیڈ ہے اس میں فی حاجی کے جو اخراجات ہیں وہ 86,500 روپے ہیں۔ اگر آپ وہاں جا کر قربانی بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 4 لاکھ روپے کے ساتھ مزید 55,500 روپے جمع کروانے ہوں گے، اور اس رقم کو جمع کروانے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 27 دسمبر 2024 ہے۔ آپ نے جب یہ دوسری قسط جمع کروانی ہے اس کے بعد بینک آفیسر سے کمپیوٹرائزڈ رسید ضرور آپ نے لینی ہے، اور اگر آپ نے خود آن لائن PSID یعنی پیمنٹ سلپ ID کے ذریعے حج درخواست جمع کروائی ہے تو آپ نے جو دوسری قسط ہے جو 4 لاکھ روپے ہیں، اور اگر آپ اس میں آپشنل قربانی یا ڈبل بیڈ ٹرپل بیڈ لینا چاہتے ہیں تو ان کے جو اخراجات ہیں اس کو جمع کر کے آپ نے دوسری قسط بھی اسی طریقے سے خود آن لائن PSID یعنی پیمنٹ سلپ ID کے ذریعے جمع کروانی ہے۔ اور اگر آپ نے بینک میں اپلیکیشن کے ساتھ پہلی قسط جمع کروائی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے بینک میں جا کر ہی اپنی جو دوسری قسط ہے اس کو آپ نے جمع کروانا ہے۔ آپ نے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ چاہے آپ نے بینک میں اپلیکیشن جمع کروائی ہے اور دونوں قسطیں بینک میں جمع کروائی ہیں، یا چاہے آپ نے خود آن لائن ڈپازٹ کروائے ہیں روپیز اور اپلیکیشن دی ہے، پھر بھی آپ کو اپنے موبائل پر پاک حج ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے تاکہ آپ ہر قسم کے جو بھی حج کے سلسلے میں جو سٹیٹس وہ اپڈیٹ کریں گے یا خبریں دیں گے اس سے آپ بر وقت آگاہ رہ سکیں اور مناسب رہنمائی آپ کو اور آگاہی آپ کو میسر آ سکے۔ حج ایک مقدس فریضہ ہے اور اس کے لیے سعودی حکومت بہت سے انتظام کرتی ہے کیونکہ یہ ایک مشقت طلب عمل بھی ہے، اور اس کے علاوہ سعودی انتظامات اس سلسلے میں حاجیوں کی رہنمائی اور ان کو سہولت فراہم کرنے میں بہت معاون ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سے افراد کو ہائر کیا جاتا ہے، یعنی معاونین کو پاکستان سے اور وہاں سعودی عرب سے بھی وقتی طور پر حج کے عرصے کے لیے، یعنی حج کا جو دورانیہ ہوتا ہے ان دنوں کے لیے یا ان مہینوں کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے یا ان کی تقرری کی جاتی ہے، اور اس سلسلے میں زیادہ تر پاکستانی مسلمان ہی یعنی درخواستیں دیتے ہیں، یعنی پاکستان سے بہت سے افراد وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے جو مقامی بھی وہاں کے ہوتے ہیں جو وہاں پر کام کے سلسلے میں گئے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی ہائر کیا جاتا ہے۔ ہم جب حج پر گئے تھے تو جو لوگ کھانا پکانے میں معمور تھے اور کھانا ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے سرکاری حج اسکیم کے تحت، تو جب میس تھا وہاں سے کچھ افراد نے بتایا تھا کہ وہ لوگ یہیں مدینہ میں ہی رہائش پذیر ہیں اور وہاں سے وہ مکہ آئے ہیں اور مکہ میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے اور وہ کھانا وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، اور ہوٹلز میں کھانا جو بنایا جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے یہ بہت بڑا پروسیس ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں افراد کو کھانا فراہم کرنا اور سارا کچھ مینیج کرنا آپ خود وہاں پر جا کر دیکھیں گے، اور جو لوگ وہاں پر جا چکے ہیں وہ اس چیز کا تجربہ کر چکے ہوں گے کہ یہ کتنا مینیج طریقے سے اور کتنے اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے، اور کس طرح ایک مینیو ہوتا ہے کھانے کا۔ اور میں آپ کو یہاں پر لسٹ بھی ویڈیو میں لگا دوں گی کہ کیسے مینیو تھا، ہفتے کے 7 دنوں کا ایک ہی مینیو تھا، یعنی منڈے کو اور کچھ اور پکتا تھا اور ٹیوزڈے کو کچھ اور ناشتے میں، یعنی کہ پورا ایک مینیو ہوتا ہے تینوں ٹائم کے کھانوں کا جو کہ پہلے سے مقرر کیا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق کھانا پکا کر
عازمین حج کو ایک جو مخصوص ٹائم ہوتا ہے، یعنی تقریباً 2 آورز ہوتے ہیں جن میں وہ کھانا اپنے کمروں سے میس میں آ کر کھا سکتے ہیں، اور اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ اپنے کمروں میں بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہیں جو برتن ہیں جو وہ اپنے کمروں میں لے کر جائیں گے وہ انہیں واپس نیچے، یا جہاں پر بھی اوپر میس ہے یا نیچے ہیں یا جس فلور پر بھی میس ہے، انہیں وہاں برتن واپس دینے ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر حاجی یہی کرتے ہیں کہ وہ جو لابیز ہیں ان کے کمروں کے آگے ہیں، وہاں پر وہ پانی کے جو بڑے بڑے کریٹ جو آب زمزم کے یا سادہ پانی کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی کھانا کی وہ ٹرے رکھ دیتے ہیں، اور جو ویٹرز وغیرہ ہیں، ہوٹل سٹاف ہے، جو ہیلپنگ سٹاف ہے، وہ ان ٹریز کو واپس لے جاتا ہے۔ پاکستان سے معاونین حج کو مقرر کرنے کے لیے باقاعدہ اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو آگاہ کرتی چلوں کہ ابھی تک حکومت کی طرف سے اس قسم کا کوئی اشتہار نہیں دیا گیا، اس لیے جو لوگ وہاں پر معاونین کے طور پر جانا چاہتے ہیں وہ کسی قسم کے فیک اشتہارات پر بھروسہ نہ کریں۔ کچھ دن پہلے پاکستان کے اور لاہور کے ایک نامی اخبار میں ایک اشتہار آیا تھا جو کہ خادمین حج کی ضرورت سے متعلق تھا، کہ سعودی عرب میں خادمین حج کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل فیک اشتہار ہے۔ حج کی جو وزارت ہے اس نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ان کی طرف سے اس قسم کا کوئی اشتہار نہیں دیا گیا۔ بہت سے جعل ساز جو گروہ ہیں وہ فراڈ اشتہارات اخباروں میں دے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں اخباروں کی بھی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت متاثر ہو رہی ہے، خاص طور پر اس نامی گرامی اخبار کی جس نے بغیر کسی تحقیق کے یا وزارت خارجہ سے پوچھے بغیر یا امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے پوچھے بغیر اس اخبار نے اس اشتہار کو اپنے اخبار میں شائع کر دیا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے اس سلسلے میں بہت ہوشیار رہنا ہے اور اس قسم کے کسی بھی فراڈ سے بچنا ہے۔ اس کے سلسلے میں باقاعدہ طور پر ریکروٹنگ ایجنسی کا نمبر دیا گیا ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں آپ نے اس چیز سے بھی بہت زیادہ ایسے اشتہاروں سے خبردار رہنا ہے۔ یہ جو پورا اشتہار ہے اس میں ایک نمبر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ شیخوپورہ پنجاب کا نمبر ایڈریس دیا گیا ہے۔ آپ نے قطعاً اس قسم کے اشتہاروں پر یقین نہیں کرنا۔ اسی طرح ایک جو اشتہار ہے جس پہ لکھا ہوا ہے پبلک نوٹس 2024-25، جس میں لکھا گیا ہے کہ رضاکار بطور خدام الحجاج، یہ بھی فیک اشتہار ہے، اور یہ میں اپنی ویڈیو میں ساتھ آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ دونوں اشتہار جو آج کل سرکولیٹ کر رہے ہیں، آپ نے ان پر یقین نہیں کرنا، کیونکہ وزارت حج عمرہ کی طرف سے واضح طور پر اعلان کیا گیا ہے ان کی ویب سائٹ پر، اور انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے اس قسم کے کوئی بھی اشتہار نہیں دیے، بلکہ واضح کیا گیا ہے کہ 19 دسمبر 2024 کو انہوں نے این ٹی ایس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، جس کے ذریعے نیشنل ٹیسٹنگ سروس سے جو معاہدہ کیا ہے، اس کے ذریعے اس سال بھی حج ڈیوٹی پر روانہ ہونے والے جو بھی معاونین حج ہیں ان کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ اور اس ضمن میں وزارت مذہبی امور اور نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے مابین ایک جو معاہدہ ہے وہ ہوا ہے، اور ایڈیشنل سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر سید عطاء الرحمان کے دفتر میں یہ معاہدہ ہوا ہے، اور وزارت کی جانب سے جوائنٹ سیکرٹری ناصر عزیز خان اور این ٹی ایس کی طرف سے ان کے سی ای او نے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یعنی این ٹی ایس اور وزارت مذہبی امور کے ساتھ ان دونوں کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے، جس کے تحت جو معاونین حج ہیں ان کی بھرتی کی جائے گی، اور جو اسکیل 7 سے لے کر 18 تک کے سرکاری ملازمین اور افسران ہیں وہ معاونین حج کے لیے درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ یعنی کہ جو گورنمنٹ اسکیل 7 سے 18 تک کے سرکاری ملازمین یا افسران ہیں وہ این ٹی ایس کے ذریعے معاونین حج کی درخواست دینے کے اہل ہوں گے، اور اس سلسلے میں جلد ہی اخباروں میں اشتہار دیا جائے گا۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اگر آپ معاونین کے طور پر وہاں جانا چاہتے ہیں کہ آپ نے اخبار میں جو اشتہار دیکھنا ہے، یعنی جب اخبار میں یہ اشتہار پبلش ہوگا جو کہ ابھی تک نہیں ہوا، تو اس کے لیے جو درخواستیں ہیں وہ آپ کو این ٹی ایس کی ویب سائٹ پر جا کر سبمٹ کروانی ہیں، اور اس کا جلدی اعلان کر دیا جائے گا۔ جو بھی معاونین حج ہیں ان کا انتخاب میرٹ کی بنا پر کیا جائے گا، اور وفاقی اور صوبائی کوٹے کے مطابق کیا جائے گا، اور اسی کے مطابق عملے کی تقرری کی جائے گی جو کہ معاونین کے طور پر سعودی عرب جائیں گے۔
اور اس میں جو نئے ہیں اور تجربہ کار معاونین، یعنی کچھ معاونین ایسے ہیں جو کہ پہلے بھی جا چکے ہیں، اور کچھ وہ ہوں گے جو کہ نئے ہیں، یعنی کہ جو ان کو پہلے بطور معاون جانے کا تجربہ نہیں ہے، اس میں بھی ایک مخصوص تناسب سے کوٹا رکھا گیا ہے، اور اس کا جلدی اعلان کر دیا جائے گا، اور اخباروں میں جب اشتہار آئے گا تو اس کے بعد آپ نے اشتہار دیکھ کر اپنے NTS کی ویب سائٹ پر جا کر اپلائی کرنا ہے، اور اپنے سارے قواعد درج کرنے کے بعد اپلیکیشن جو ہے اس کو سبمٹ کرنا ہے۔ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں ان پر جو اشتہار آ رہے ہیں معاونین یا خدمت گزاروں کی بھرتی کے لیے سعودی عرب میں ضرورت ہے 2025 میں حج کے لیے، یا اس طرح کے کوئی بھی اشتہار جو آ رہے ہیں ان پر آپ نے کسی قسم کا بھروسہ نہیں کرنا، اور اپنے جو رقم ہے اس کو بچانا ہے، اور اپنی پونجی کو ان لٹیروں کے حوالے نہیں کرنا، بلکہ جب اخبار میں وزارت حج و عمرہ کی طرف سے اشتہار آئے گا کہ معاونین کی بھرتی کا سلسلہ جاری ہے، تو آپ نے NTS کی ویب سائٹ پر ڈائریکٹ جا کر اپلائی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ جو لوگ حج پر جانا چاہ رہے تھے اور ان کی درخواستیں منظور ہو گئی ہیں، ان کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ پاکستان کو اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور جو لوگ معاونین حج کے طور پر جانا چاہتے ہیں وہ اخبار میں اشتہار آنے کا انتظار کریں۔ بلا شبہ وہاں جا کر عازمین حج کی خدمت کرنا بھی بہت بڑا کار خیر ہے اور ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ اگر میری معلومات اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا، اگر چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔